الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دیکھو یہ سورہ نور کی تفصیل چل رہی ہے، اور سورہ نور کی تفسیر میں ہم نے جو ہے پہلے رکوع میں 4 باتوں کو سمجھا۔ پہلے رکوع میں ایک بات بیان کی گئی تھی کہ زنا کی کیا حد شریعت نے مقرر کی ہے، پھر زنا کرنے والوں کا اخلاقی مزاج کیسا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تہمت کی سزا کو بیان کیا کہ حد قذف کیا ہے۔ پھر چوتھے نمبر کی چیز لعان کو بیان کیا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو غلط کام میں مبتلا دیکھ لے تو پھر آگے کی عدالت کی کارروائی کیا ہوگی، وہ حکم ابھی ہم نے تفصیل سے گزشتہ سمجھا۔ یہ جو دوسرا رکوع شروع ہوا ہے، اس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو قرآن اور حدیث میں واقعہ افک کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ آگے کی آیتیں سمجھنے سے پہلے ہم کو پہلے اس واقعے کو جاننا ضروری ہے کہ جس واقعے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں، یہ پوری سورہ نور جو ہے وہ سن ہجری 6 میں ہی نازل ہوئی ہے۔ سن ہجری 6 میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، غزوہ مریسع جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا نام ہے غزوہ بنی مستلق۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اپنی بیویوں کو بلا کر قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آتا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ چنانچہ اس غزوے میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، اور اس میں امی جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکل آیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی سفر کیا۔ جس غزوے کا جو مقصد تھا وہ مقصد جب مکمل ہو گیا، پھر جب مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ایک پورا کا پورا قافلہ ایک جگہ پر رک گیا۔ پھر آرام کرنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا کہ آخری رات میں ہم کو یہاں سے آگے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کروانے کے بعد سب نے اپنی تیاری شروع کر دی کہ آخری شب میں ہمیں روانہ ہونا ہے، اس لیے جس کو جو ضرورت ہے وہ مکمل کر دے۔ کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی سامان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو تمام لوگ جو تھے وہ اس تیاری میں لگ گئے۔ امی جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی۔ پھر وہاں پر جب گئے تو وہاں پر درمیان میں ہوا یہ کہ ان کا جو ہار تھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہار پہنا تھا وہ ہار راستے میں گر گیا۔ تو امی جان جو ہے وہ اس کو تلاش میں رک گئے۔ جب اس کی تلاش میں رکے تو یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ پورا لشکر جو ہے تیاری کر کے نکل چکا۔
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ وہ جس وقت روانہ ہوئے تھے سفر میں، اس وقت ان کو ایک ہودج میں لایا گیا تھا۔ ہودج اونٹ کے اوپر رکھنے کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، جس میں عورت جو ہوتی ہے پردے کے ساتھ اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ چاروں طرف جو ہے پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں عورت جو ہے آرام کے ساتھ پردے میں وہ بیٹھ سکتی ہے۔ تو چونکہ پردے کے حکام سن ہجری 5 میں نازل ہو چکے تھے، اس لیے پردے کے خاطر ہودج کا انتظام کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ وہ ہودج کو اٹھا کر اس اونٹ کے اوپر رکھا کرے جب بھی ہم کو روانہ ہونا ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہوئے اور انہوں نے ہودج کو اٹھایا، اور چونکہ امی جان کا وزن بہت ہلکا پھلکا تھا، اس کی بنیاد پر صحابہ کو محسوس نہیں ہوا کہ اس میں امی جان ہے یا نہیں، ان کو ایسا ہی لگا کہ اس میں ہے۔ انہوں نے اس ہودج کو اٹھایا اور اس اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور پورا لشکر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ امی جان تو ابھی قضائے حاجت مکمل کر کے وہ ہار کی تلاش میں ہی تھے کہ یہاں پر پورا لشکر روانہ ہو چکا تھا، اور سب کو ایسا ہی لگا کہ امی جان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب امی جان جو ہے اپنی مقام پر واپس آئے تو دیکھا کہ پورا لشکر جا چکا ہے۔ اب چونکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ایک ذہانت دی تھی، وہ عام مستورات کی طرح نہیں تھی، عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ادھر ادھر ابھی بھاگوں گی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پریشانی ہو جائے گی کہ جس وقت وہ مجھے وہاں تلاش کریں گے اور میں نہیں ملوں گی تو فوراً میری تلاشی کے لیے وہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آئیں گے، تو پہلی جگہ پر مجھے وہ پا لیں گے۔ اگر میں ادھر ادھر ہو گئی تو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو جائے گی۔ تو امی جان جو ہے وہاں پر جہاں پر ان کو روکا گیا تھا وہاں پر ہی رک گئے، اور پھر وہاں پر بیٹھے بیٹھے ان کو نیند کا غلبہ بھی ہو گیا اور وہاں سو بھی گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر میں ایک ساتھی صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا تھا کہ جب بھی لشکر روانہ ہو جاوے تو وہ پیچھے دیکھ لے کہ کوئی چیز کسی کے اگر گر گئی ہو، کوئی رہ گیا ہو تو ساتھ میں وہ لے کر آ جاوے۔ تو وہ لشکر تو رات کو روانہ ہو گیا تھا، آخری شب میں جب لشکر روانہ آگے نکل چکا تو صفان بن معطل وہ جگہ پر واپس آئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی وہاں پر کوئی چیز ہے، یا تو کوئی شخص آرام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، تو جو کہ امی جان جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، اور آرام کے حالت میں ان کی جو چادر تھی وہ ان کے سر سے نیچے اتر گئی تھی۔ ادھر صفان بن معطل کی نگاہ جو ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر پڑی۔ فوراً انہوں نے چہرہ پلٹ دیا اور زور سے تعجب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہ جس آواز سے امی جان بیدار ہو گئے۔ صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو اونٹ تھا وہ اونٹ امی جان کے قریب کیا اور امی جان کو اس کے اوپر سوار کیا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے بعد امی جان سے نہیں کہا، سوار کیا اور نکیل پکڑی اونٹ کی، اور آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے وہ لشکر سے جا ملے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اسی لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی موجود تھا، اور اس نے اس سفر میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تو وہ منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، جیسے ہی اس نے صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آتے ہوئے دیکھا تو اس کو موقع ملا۔ اس نے پھر جو کہنا تھا، جتنی برائیاں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہنی تھی اس نے کہہ ڈالی۔ منافق تھا، اس کو موقع ملا، اور اس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بہت تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں پہنچے ہجرت کر کے،
تو اس سے پہلے مدینہ کا حال یہ تھا کہ جتنے بھی وہاں کے قبیلے تھے وہ اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اب سے ہمارا امیر جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رہے گا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی لوگوں کے ارادے بدل گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا امیر اور ہمارے سردار اگر ہوئے تو وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بات کی وجہ سے اس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد تھا، تو موقع تلاش کرتا ہی رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو میں اچھالوں. چنانچہ اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور اس کا چرچا اتنا پھیلا کہ اس چرچے میں اور اس برائی میں 3 لوگ مخلص بھی اس میں شامل ہو گئے. ان میں سے ایک کا نام تھا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کا نام تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مخلص عورت جو اس میں مبتلا ہو گئی اس کا نام تھا حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ مخلص مومنین میں سے یہ 3 بھی اس برائی میں مبتلا ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے میں وہ منافق کی جو جماعت تھی اس میں شریک ہو گئے. بولے والے تھے، چونکہ اتنا چرچا ہو گیا تو ان کو حق اور باطل کی تمیز نہ ہو سکی اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئے. یہاں تک بات چلی. اب آگے کی بات سمجھیے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سفر کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں تو اس سفر کی بنیاد پر تھوڑے بیمار ہو گئے تھے اور 1 مہینے تک لگاتار بیمار رہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں آئے. یہ 1 مہینے تک مدینہ میں جو یہ چرچا چلا اور امی جان پر جو یہ تہمتیں جاری ہوئی اس کا علم امی جان کو نہیں تھا. لیکن امی جان ایک چیز کو دیکھ رہے تھے. کیا چیز؟ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو پہلے جس طریقے سے میرے سے بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کی جیسی عنایت میرے اوپر ہوا کرتی تھی ویسی عنایت اب میرے اوپر نہیں رہی. گھر میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو مجھے تب سے لگ رہا تھا کہ کچھ مسئلہ اور معاملہ ہوا ہوگا. خیر 1 مہینے کے بعد، یعنی 1 مہینے لگاتار اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیفیں پہنچتی رہی. 1 مہینے کے بعد امی جان ایک مرتبہ جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کی امی کو لے کر قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے اور ان کی امی ساتھ میں ہیں. قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آ رہے تھے تو مصطح رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنی چادر میں ان کا پیر آ گئے جس کے نتیجے میں وہ گر گئی. جیسے ہی وہ گری ہیں تو فوراً انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مصطح ہلاک ہو جاوے. تو فوراً ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو روکا. ارے تم اپنے بچے کے لیے، اور جو صحابی بدری صحابی ہے بدر میں وہ شریک رہے ہیں، ایسے صحابی کے بارے میں ایسا جملہ کہتی ہو تم؟ تو یہ جب بات امی جان نے کہی تو مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہوا کہ امی جان کو ان کی تہمت کا علم ہی نہیں ہے. 1 مہینہ ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے کام میں اور ایسے دنیا سے بے خبر ہے کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. جب مصطح نے کہا کہ تم کو تمہاری تہمت کے بارے میں علم نہیں ہے تو کہ میں تو کچھ نہیں جانتی ہوں. جب ان کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا گیا تو حضرت امی جان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا اور بیماری بڑھ گئی. وہ سیدھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی کا وہی معمول ہے. فوراً امی جان نے کہا کہ میں اپنے میکے جانے چاہتی ہوں، کہ اپنے امی کے گھر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کو اجازت دے دی. وہ اپنے امی کے گھر، یعنی کن کے گھر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنی امی سے پوچھا کہ امی میرے بارے میں اس طریقے سے بات چل رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ان کی امی نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹی، ان کو تسلی دینے کے لیے اور ان کی بیماری میں اور اضافہ نہ ہو جائے اس کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ کوئی بھی اچھے شوہر کے ہاں کوئی خوبصورت عورت جب پہنچتی ہے تو اس کی سوکنوں کی طرف سے ایسی باتیں تو چلتی ہی ہے. ایسا کہہ کر انہوں نے ایک نارمل بات کرنی چاہیے
لیکن اس سے ان کو علم ہو گیا ماں امی جان کو کہ میرے بارے میں بات ہر طرف پھیل گئی ہے. اب یہاں پر تو امی جان ان کی میکے میں پہنچ گئے اور واقعے کی تحقیق بھی انہوں نے کر لی. اب جب امی جان جو ہے ان کے میکے میں گئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 1 مہینے کے بعد کچھ تحقیق کرنی شروع کی. پہلے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہن جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی زینب بنت جحش، ان سے پہلے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیونکہ ان کی بہن ہی ہے. جب ان کی بہن نے ان کے بارے میں تہمت لگا دی ہے تو پہلے ہی زینب سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو. تو اس وقت ان کی بہن نے جو جملہ کہا، یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی، میں نے صرف ان کے اندر بھلائی دیکھی ہے. وہ خود ان کی بہن کہہ رہی ہے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو. تو اس وقت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی اہلیہ کو زوجیت میں برقرار رکھیں، ان کو اپنی بیوی بنا کر رکھیں، ہم خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتے. یعنی ماں عائشہ کے بارے میں ہم نے خیر ہی دیکھی ہے. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے تیسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہے اس مسئلے کو لے کر، تو انہوں نے تسلی دینے کے لیے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کچھ تنگی تو کی نہیں ہے، اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ بات لگتی ہے تو آپ دوسری عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گھر کی جو خادمہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی تحقیق کیجیے کہ وہ ہر وقت امی جان کے ساتھ رہتی ہے. یہ جو جملہ حضرت علی نے جو کہا کہ آپ کے لیے کچھ تنگی نہیں ہے، یہ جملہ جب امی جان کو پہنچا ہے تو امی جان کو اس کا بہت صدمہ ہوا تھا. خیر وہ چونکہ رہنے والا تھا جو کہ اللہ کے نبی سے محبت بہت تھی، تو ان کے خلاف اس طریقے سے تھوڑا بھی جملہ نکلے ان کو پسند نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھوڑی رنجش ہو گئی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی. تو اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی گھر کے ایک آدمی ایک عورت سے پوچھنے کے لیے وہاں پہنچے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ امی جان کے بارے میں، یعنی کہ عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے، کیا بات ہے. انہوں نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر انگلی رکھی جا سکے. اتنی پاک ہے. اب وہ دنیا سے کتنی بے خبر رہتی ہے امی جان، ان کو ایک جملے میں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. وہ جملہ دیکھو آگے، اس کے بارے میں آیت بھی آ رہی ہے آگے. یہ کہا البتہ ایک بات ہے، یہ کہ وہ چھوٹی لڑکی ہے، نوعمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے اور وہ آٹا کھا کر چلی جاتی ہے. یعنی ان کو اتنا بھی غافل رہتی ہے اور اتنے دنیا سے بے خبر رہتی ہے کہ وہ آٹا جو اس نے ابھی گوندا ہے وہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور وہ بکری آ کر کھا جاتی ہے. اس کو ان باتوں سے کیا لینا دینا. یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ گھر کی تحقیق ہو گئی، یعنی گھر کے لوگوں کی باتوں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہو گیا اور اطمینان ہو گیا کہ کوئی ان کے خلاف جملہ استعمال نہیں کر رہا ہے. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں پہنچے. دیکھو پورا ماحول ہمارے سامنے لاؤ. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک جملہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے رکھا کہ مسلمانوں، کون ہے جو مجھے اس شخص کے حملوں سے بچاوے جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ کون ہے تمہارے میں سے کہ مجھے اس شخص کے تکلیف سے مجھے نجات دے. یہ جب جملہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تو اسی مجمع میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے، اگر وہ آدمی ہمارے قبیلے میں سے ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر خزرج جو دوسرا قبیلہ ہے اس کے
قبیلے میں سے کوئی آدمی ہوگا تو میں آپ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کے قبیلے کے سردار یعنی خزرج کے قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی گردن نہیں اڑا سکتے ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ بھئی ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا، لیکن جب انہوں نے اتنا جملہ کہا کہ آپ اس کی گردن نہیں اڑا سکتے ہو تو فوراً ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے نبی کا حکم ہوگا تو اڑائیں گے، تم تو منافق معلوم ہوتے ہو۔ ایسے جملے انہوں نے کس دیے اس پر۔ تو مسجد میں ایک شور ہو گیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس معاملے کو حل کروا دیا۔ بس یہاں تک یہ مسجد کا مسئلہ ہو گیا۔ اب پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ امی جان جو ہے مسلسل جب سے انہوں نے یہ بات سنی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ان کی والدین جو ہے اس بات کے خوف سے کہ اس صدمے میں ان کا کلیجہ نہ پھٹ جاوے، اس لیے ان کو تسلی دے رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی جان کے سرہانے بیٹھے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے، اب آگے جو باتیں آ رہی ہے وہ غور سے سنیں۔ امی جان ابھی زیادہ عمر نہیں ہے لیکن اللہ نے کیسی ذہانت دی تھی ان کو، کیسی قرآن کریم پر ان کی نظر تھی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر یہ بات کہی۔ اب یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا جان اس بارے میں آپ جو ہے اللہ کے نبی کو جواب دیجیے، یعنی اب اس کا کیا جواب دینا ہے آپ دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے دیکھ کر کہہ دیا میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے امی جان کو کہا، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ امی جان آپ اللہ کے نبی کو جواب دیجیے کہ اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بری ہے یہ، لیکن کہ آپ جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی ہوں۔ جب یہ بات ہو چکی تو خود امی جان نے اب بات شروع کی۔ امی جان نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، 1 مہینے تک اس کا مذاکرہ جب چلا ہے تو یہ باتیں تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں۔ کیسی بیٹھی ہے؟ اور آپ لوگوں نے ان کا یقین کر لیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں جرم کا اعتراف کر لوں کہ میں نے گناہ کیا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے، کیونکہ 1 مہینے سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے تو آپ فوراً مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب میرے لیے بہتر چیز صبر ہی ہے، اور وہ جو باتیں تم کر رہے ہو اللہ اس میں میرا مددگار ہے۔ بس یہ بات کہہ دی، اور پھر جو ہے یہ بات کہہ کر انہوں نے پہلو بدل دیا، دوسری طرف پہلو کر کے وہی زارو قطار رونے لگی۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہے کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی تو سب کو علم ہو جاتا تھا کہ سردی میں، سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکل آتا تھا اور موتیوں کی طرح پسینہ نکلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ اب جب وحی اتر رہی ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان وہ اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھ کر غم زدہ ہو رہے تھوڑی دیر میں، تو
کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں نازل ہو جاوے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ امی جان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو امی جان جو ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو بالکل مطمئن ہے, تو ان کو دیکھ کر تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے. خیر یہ وحی کا سلسلہ جیسے ہی ختم ہوا, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا کہ خوشخبری ہو اے عائشہ کہ اللہ نے تمہارے برات میں 10 آیتوں کو نازل فرما دیا. اتنی پاک دامن تھی. یہاں پر علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے ان کی براعت کے لیے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دی, بولنے کی طاقت دی, اور اس نے ان کی براعت ظاہر کی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جو چھوٹے تھے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویائی دی اور انہوں نے اپنی ماں کی براعت ظاہر کی. لیکن جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو ان کی برات میں خود اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کو قرآن کریم میں نازل فرما دیا. اس کے ذریعے سے ان کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ کیا ان کی پاک دامنی کی عظمت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرما دی. اس کے بعد امی جان نے جب اس آیتوں کو سنا تو ان کی والدہ ام رومان نے کہا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں ان کو ناز کرنے کا حق تھا, وہ ناز بتا سکتی تھی. انہوں نے فوراً کہا میں کوئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکر ادا نہیں کروں گی, جس نے میری برات ظاہر کی میں تو اس خدا کا شکر ادا کروں گی. یعنی یہ ناز تھا. حالانکہ وہ جو آیتیں بھی اتری ہے 10 آیتیں وہ اللہ کے نبی کے طفیل میں ہی اتری ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کا حق تھا. چنانچہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ بات جو ہے پورا قصہ اس طریقے سے نازل ہوا, اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے جو مومنین جو اس میں مبتلا ہوئے تھے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متنبع کیا, اور جو منافق تھے ان کی بھی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دی. یہ امی جان کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں 10 آیتیں نازل کی. ان کی خصوصیت بہت ساری ہے, اس کو ہم سمجھے آیتیں انشاءاللہ ہم آئندہ لے لیں گے. ان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی بیویاں ہیں ان کا نکاح تو یہاں پر دنیا میں ہوا, لیکن امی جان اور حضرت زینب بنت جہش ان دونوں کا نکاح آسمانوں میں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے خواب میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کپڑا لے کر آئے. اس ریشم کے کپڑے میں امی جان کی تصویر تھی کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا. تو وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نکاح کرنے کا حکم دیا. دوسرے امی جان کی خصوصیت یہ تھی کہ جس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تھا اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو تھا وہ امی جان کے گود میں تھا. اس پر فخر کیا کرتی تھی امی جان. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جس کمرے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی, دفن کیا گیا, وہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جو ہے امی جان کہا کرتی تھی کہ میں جو ہے ایک خلیفہ جو صدیق ہے ان کی بیٹی ہوں, اور خود حضرت عائشہ بھی صدیقہ تھی, اور صدیقہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں اچھی رزق اور آخرت میں مغفرت فرماتا ہے. اس کے علاوہ امی جان کی بہت ساری خصوصیت تھی. ایک امی جان کی بنیاد پر تیمم کا حکم وہ بھی امی جان کی بنیاد پر اترا ہے. یہی ہار کا ہی مسئلہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے امی جان جو ہے سفر میں نکلے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, مدینہ کے قریب پڑاؤ رکھا ہے, یعنی مدینہ دور ہے, فاصلہ ہے, وہاں پر پڑاؤ رکھا, اور جس وقت روانہ ہونے کا وقت آیا تو امی جان کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا. سب تلاش کرنے میں لگ گئے تو کافی دیر ہو گئی, تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے کا حکم دے دیا, اور جہاں رکے تھے اس کے قریب میں کہیں پانی نہیں تھا. اب صبح میں فجر کا وقت ہوا تو پانی نہیں ہے. تو یہ جب مسئلہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں نے پہنچایا کہ تمہاری بیٹی کی بنیاد پر یہ سب ہوا ہے,
تو حضرت ابوبکر بھی اپنی بیٹی کے پاس گئے اور اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام فرما رہے تھے، اور ایسے آہستہ آہستہ زبان میں کہ اللہ کے نبی نہ اٹھ جاوے کہ تیری وجہ سے، مطلب جیسا اپنے ایک کہہ سکتا ہے، میں اپنے خلاصہ بیان کروں کہ تیری وجہ سے یہ سب مصیبت ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے انداز میں کہا اور ایک پوچھا بھی مارا ایسا۔ ابھی یہ بات ہوئی، اب صبح میں پانی ہے نہیں، تو اس وقت جب پانی نہیں تھا تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جو تیمم کے بارے میں ہے نازل ہو گئی، تو اس وقت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ابوبکر کے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کے متعلق برکتیں نازل ہو چکی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اس امت کو بہت برکتیں ملی ہیں۔ یہ واقعے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ خیر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے سچی پکی محبت نصیب فرماوے، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے، اس زمانے میں تو تھے ہی منافق، لیکن آج کے زمانے میں بھی کم نہیں ہے، آج بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ کچھ ایسا طبقہ ہے جو امی جان پر بہت تہمتیں لگاتا ہے، خیر ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سزائیں مقرر کر دی ہے، تو یہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے امی جان سے اور پورے خاندان سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم کو سچی پکی محبت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔